نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز و محتشم عزت مآب آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت سید ذیشان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سجادہ نشین آستانہ حاضہ معزز و محتشم عزت مآب صاحبزادہ سید رضی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سجادہ نشین دربار حاضہ معزز و محتشم عزت مآب سید نصیب الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات کرام، علماء کرام، قرآ حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، آپ سب کو آج کے اس پاک عرس کی پاک تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو میں جو کچھ سناؤں گا، اگر اس کو حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے، تو میں صرف بتاؤں گا نہیں کہ گھر جا کے دیکھ لینا، میں دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، دکھانا میری ڈیوٹی ہے، چونکہ ہر نبی کا یہی اعلان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو ایسے بھی تھے جو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پردے اڑتا دیکھتے تھے، عمر بن عبد ود کو تڑپتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ پتا چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ بس یہی میری تمہید تھی۔ اب میں آگے گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، اور اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا مجھے دفع کریں۔ جو سنانے لگا ہوں نا وہ قرآن کا پیغام سنانے لگا ہوں اور مصطفیٰ کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ سارا سال تڑپیں گے بھی اور یاد رکھیں گے اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث کیے تو ساتھ ان کو ایک شریعت دی کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتائیے گا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے زندگی گزارنے کے اطوار یہ ہونے چاہیے، عبادات اس طرح کرنی ہے، یہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کچھ مقام، کچھ مراکز اللہ رب العزت نے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے تعمیر کروائے، اور کچھ ایسی ہستیاں، ایسے وجود، ایسی ذات، ایسے پیکر دنیا میں بنائے جو سراپائے بخشش اور مغفرت بنے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہو یا بیت المقدس ہو، یہ بخشش اور مغفرت کا مرکز تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال پڑھ لیں جا کے. ان کی نجات کے لیے سفینہ نوح تھا، یعنی ان کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کی نجات کے لیے اللہ رب العزت نے وہ نوح علیہ السلام کی ایک کشتی تیار کروائی، وہ سفینہ نجات تھا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 جس کا میں نے ایک جز آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، سب سے بڑی قوم، ان کی بخشش کے لیے ایک دروازے کا ذکر کیا ہے جس کو دروازہ حطہ کہا گیا ہے کہ اریحا نامی ایک بستی تھی، اس کے 7 دروازے تھے اور اس کا جو مرکزی دروازہ تھا وہ تھا دروازہ حطہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میں نے کہا کہ یہ جو دروازہ حطہ ہے نا، اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور اپنے ہونٹوں پہ معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، مجھ سے بخشش مانگتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. اگر اس نیت کے ساتھ، اس کلمات کے ساتھ تم اس دروازے میں داخل ہوگے تو پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں گے تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. ذرا توجہ میرے طرف رکھنی، ابھی بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دروازہ حطہ ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے مغفرت کا، بخشش کا یہ ذریعہ بن گیا، یہ واسطہ بن گیا. بے شمار انبیاء رسل میں، وقت بڑا محدود ہے میرے پاس، کسی نبی کا نام لیں، ہر نبی کے لیے، اس کی قوم کے لیے ایک بخشش کا، ایک مغفرت کا ذریعہ جو بنا، وہ کچھ مقام بھی بنے، کچھ نفوس بھی بنے. اب باری آ گئی تاجدار کائنات کی امت کی، جاگو یار. اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی امت کی، اب باری آ گئی میرے اور آپ کی، اب باری آ گئی ہم جیسے گناہگاروں کی جو پہلی امم گزری تھی. کسی کے لیے فقط بیت المقدس بخشش کا ذریعہ بن گیا، کسی کے لیے خانہ کعبہ بخشش کا ذریعہ بن گیا، کسی کے لیے سفینہ نوح بخشش کا ذریعہ بن گیا. آقا اب ہماری باری ہے. میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے امتیوں سنو، میرے غلاموں، میرے دیوانوں، میرے پروانوں سنو، علی باب حطۃ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا. آؤ وہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے دروازہ حطہ تھا، میری امت کے لیے وہ دروازہ حطہ میرا بھائی علی ہے. جو علی سے جڑ جائے گا، جو علی سے اپنا تعلق، واسطہ، رشتہ استوار کر لے گا، مضبوط کر لے گا، جو علی کے در پہ جھک جائے گا وہ مومن بن جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو علی سے منہ موڑ لے گا، جو علی سے رشتہ توڑ لے گا، جو علی سے تعلق توڑ لے گا، وہ کافر کا کافر رہے گا. اور یارو ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے توجہ کہ وہ دروازہ حطہ میرا بھائی علی ہے. اس کا مطلب بنی اسرائیل کی بخشش کا ذریعہ دروازہ حطہ. حضور فرماتے وہ دروازہ حطہ میرا بھائی علی. اچھا اگر سفینہ نوح ہے جس کا نصیب فرمایا ما سالو اہل بیتی ما سالو سفینہ نوح من راغب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارقا. میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات اسے ملے گی، جس نے اس کشتی سے منہ موڑ لیا وہ غرق کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے سفینہ نوح، ہمارے لیے سفینہ نوح کیا ہے؟ آل رسول. اور جاگو یار. اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کروائی تو اللہ نے کہا کہ جو تیرے حواری ہیں، تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، ان کو کشتی میں سوار کر. مولا وہ کیوں؟ فرمایا بچے گئی وہ. کچھ باتیں 2-4 دن بعد آپ کو سمجھ آئیں گی، لیکن آئیں گی ضرور طور صاحب، کہ بچے گئی وہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اس نے کہا میں نے اس کشتی میں سوار نہیں ہونا. جب طوفان آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا.
میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، دلیلیں دینے لگا، کشتی میں سوار نہ ہوا، نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں، انہو لیس من اہل، قرآن پڑھو یار، وہ کسی ایرے گہرے کی بات کر رہا ہوں، وہ نبی کا پتر ہے، نبی کا بیٹا۔ گھر جا کے سوچنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں وہ جو نجات دندہ کشتی نوح تھی وہ میری اہل بیت ہے، اس کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جو بچے گا وہ، دوام اسے ملے گا، بقا اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی، کثرت اسے ملے گی، شہرت اسے ملے گی۔ جس کے ہاتھ میں میری اہل بیت کا دامن ہوگا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں جس کا نصیب، او بھائیا اس کشتی سے منہ موڑ کے، اس کشتی سے رشتہ توڑ کے، اس کشتی سے تعلق توڑ کے نبی کا بیٹا نہیں بچ سکا، اوہ امتی کی کیا اوقات ہے۔ یہ تو ایسا گھرانہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ہے ہماری بخشش کا ذریعہ، یہ ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ۔ اس کا مطلب ہے کشتی نوح بھی ہو وہ بھی حضور کی اہل بیت، دروازہ حطہ ہو وہ بھی حضور کی اہل بیت۔ اور یہ قرآن کی اگلی آیت پڑھیں 59، انہوں نے اس جملے کو بدل دیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ، انہوں نے اس جملے کو بدل دیا، حتاتن کو بدل دیا، ہنتاتن پڑھنا شروع کر دیا۔ 70,000 منکر ایک ہی دن میں اللہ نے ہلاک کیے۔ اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے ہیں جو اس جملے کو بدلے گا، علی علیہ السلام کے جملے کو بدلے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، اور حشر میں تو اس کا جو حشر ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی۔ پوری دنیا میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو بخشش کا ذریعہ ہمیں دے کے گئے ہیں، جو مراکز دے کے گئے ہیں، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ بڑا مرکز ہے نا، بولیں یار، جا کے ہم طواف کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا مرکز ہے، انبیاء کی سجدہ گاہ۔ آؤ ذرا خانہ کعبہ کا بھی پتہ کر لیتے ہیں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، جاگو یار، اوہ ابو بکر کو ماننے والوں، اتنے سینئر صحابی کی بات کر رہا ہوں، اتنے اعلیٰ صحابی کی بات کر رہا ہوں، وہ سنیو، حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، میرے مولا فرماتے ہیں ابو بکر اٹھے چلیں، اٹھے چلیں آگے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے علی نہ، میں آپ کے آگے نہیں چل سکتا، اگر حدیث نہ ہو تو میرا خون معاف، میرے موبائل میں پڑی ہے دکھا کے جاؤں گا، میں آپ کے آگے نہیں چل سکتا، آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کیوں ابو بکر، کیوں؟ فرماتے ہیں انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی بمنزلۃ الکعبہ۔ کہا علی اس لیے قحافہ کا بیٹا تیرے آگے نہیں چل سکتا، میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا، علی کا وہی مقام ہے، علی کی وہی منزلت ہے جو اس کائنات میں خانہ کعبہ کی ہے، علی میں منزلت میں ربی، علی کا وہی مقام ہے، علی کا وہی قدر و منزلت ہے جو میرا مقام میرے رب کے ہاں ہے۔ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں خانہ کعبہ میرے آگے ہو تو نماز ہوتی ہے، پیچھے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ علی تیرا مقام خانہ کعبہ سے ہے، اس لیے تو آگے چلے گا، ابو بکر تیرے پیچھے چلے گا۔ اب اس کا مطلب ہے او بھائیا، اگر خانہ کعبہ عبادت گاہ ہے نا تے پھر مولا دے آن دی جگہ ہی، ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھ،
اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ ہو پھر بھی اہل بیت، کشتی نوح ہو پھر بھی اہل بیت، دروازہ حطہ ہو پھر بھی اہل بیت۔ اس میں پھر کوئی شیعہ سنی والی بات رہ گئی؟ وہ بولو یار، ہے کوئی شیعہ سنی والی بات؟ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں، کسی نے آپ تک سنیت پہنچائی نہیں۔ یہ سنیت میں جو سنیت کے لبادے میں، سنیت کے بیس میں یہ خارجی چھپے ہوئے تھے، ناس بھی چھپے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت اطہار کے در کے اس منگتے نے، اس نوکر نے ان کو ایسا ایکسپوز کیا ہے، ان کو ایسا ننگا کیا ہے کہ دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ صرف جبے کبے پہن لینے سے کوئی سنی نہیں بن جاتا، رنگ برنگے امامے پہن لینے سے کوئی سنی نہیں بن جاتا۔ ان کے نعروں نے دنیا میں ان کی حقیقت کو آشکار کر دیا ہے، ان کے راز کو فاش کر دیا ہے۔ مفتی جی محدثین کو پڑھے، مفسرین کو پڑھے، مجددین کو پڑھے، مورخین کو پڑھے، اولیاء کو پڑھے، صلحاء کو پڑھے، کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے جو کراچی کی سڑکوں پہ نعرے لگائے گئے۔ آج تک کسی نے جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا یار ہے، وہ رنگ برنگے امامے پہن لے، وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ہر ایک امام اہل سنت اہل بیت اطہار زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، مولا علی علیہ السلام کی خلافت حق نعرے لگاتا رہا زندہ باد، مولا حسن علیہ السلام کی خلافت حق کو زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ کسی ایک امام نے اہل بیت کے دشمنوں کو زندہ باد نہیں کہا، ان کی سیاست کو زندہ باد نہیں کہا۔ مفتی جی جس سیاست میں میرے مصطفیٰ کے بزرگ صحابہ کی داڑیوں سے پکڑ کر جن کو تماچے مارے گئے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں میرے آقا کی مسجد میں خچر باندھے گئے، جس سیاست میں میرے آقا کے روزے کی اذان کو معطل کر دیا گیا، جس سیاست میں حضور کی اہل بیت کو چن چن کے شہید کیا گیا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، جس سیاست میں عمار ابن یاسر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ آباد ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ہم کسی کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے، تیرے باپ کی وراثت نہیں سنیت۔ اہل سنت کہتے ہیں حضور کی سنت کو فالو کرنے والے۔ اگر حضور کی سنت کو فالو کرنے والے اہل سنت ہیں تو سنیو، میرے آقا کو ملنے کے لیے جب پاک بی بی تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے، سنت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پرسوں سمجھو گے، حسنین کریمین مسجد نبوی میں آ جائیں، اللہ کے خطبے کو عبادت کو روک دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نماز ہو رہی ہو، نماز سجدے میں ہو، حضور حسنین کریمین پشت پہ سوار ہو جائیں، سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ او سنیوں، او سنی وہ ہے جو پاک زہرا کے پاک نام کی تعظیم پہ تن من دھن لٹائے، وہ سنی ہے۔ جو پاک زہرا کو خطا پہ کہے وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو۔ یا رسول، یا 1400 سال کی ہسٹری میں کسی نے آج تک، ہم نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ باپ کے دفاع سے شروع ہوئے ہیں، اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو کل کو بیٹے کے دفاع کے آئیں گے۔ دیکھ لو
امیر یزید زندہ آباد کے نعرے لگے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ یہ وہی یزید ہے کہ یزید کا جو اپنا بیٹا تھا نا سگا معاویہ بن یزید، جاؤ کوئی کتاب پڑھ لینا، میں کسی ایک پہ پابندی نہیں لگاتا، بلکہ آج کل گوگل کا دور ہے، گوگل پہ لکھیں خطبہ معاویہ بن یزید، ابھی لکھیں ابھی آ جائے گا، عربی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی آپ کو جس زبان میں چاہیں گے۔ اس نے کہا، خطبہ دیا اس نے کہا نام میرے دادا کا حق تھا، یہ خلافت جس سیاست کو مولوی صاحب آج زندہ آباد کہہ رہے ہیں، اس نے کہا نام میرے دادا کا حق ہی نہیں تھا، وہ خلیفہ راشد کے خلاف اس نے خروج کیا، اور نام میرے باپ کا حق تھا، اس نے حضور کی آل اولاد خاندان کو شہید کروایا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ کون بلا؟ یزید دا سکا پتر، ہوئے 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 ہوئے، وہ سکا پتر یار، اس نے زندہ آباد نہیں کہا، نہ باپ کو نہ دادے کو، اس نے کہا نہ میں تھوکتا ہوں، اس میں حضور کی آل کا خون ہے، میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ، لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ، جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ یہ کراچی کی سڑکوں میں امیر یزید زندہ آباد کے نعرے لگانے والے، اے یزید دے نمے پتر کتھوں جم پہنے، ان کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو۔ ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حضور کی اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں، غلام ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں۔ ہمیں تو ان کی غلامی، ان کی نوکری پہ فخر ہے۔ تم کو تمہارا یزید مبارک، ہم کو ہمارا حسین مبارک۔ اگلا نکتہ، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا کے گئے حضور۔ میرے اچھا گناہ جو ہوتے ہیں، گناہ کی معافی ہوتی ہے نا، خانہ کعبہ جا کے گناہ کی معافی مانگتے ہیں نا، یا زیارات پہ جاتے ہیں گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ بولو یار، یہ توحید کے مراکز، عبادات گناہوں سے دوری کے لیے، بولیں یار۔ آؤ پھر پتہ کرتے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ چلو بھائی آؤ ادھر، اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ گیلی لکڑی نہیں کہا، سوکھی۔ گیلی کو بھی جب جلانا ہو ذرا مشکل آتی ہے، اس میں بندے کو آئل ڈالنا پڑتا ہے، تیل ڈالنا پڑتا ہے، سوکھی لکڑیاں ساتھ لگانی پڑتی ہیں، جوڑنی پڑتی ہیں۔ نہ، میرے آقا نے فرمایا سنو میرے امتیوں، آواز زیادہ کریں، میرے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، اپنے دلوں میں میرے بھائی علی کی محبت بھر لو۔ جس کے دل میں، قلب میں، فؤاد میں، سینے میں علی کی حب ہوگی، محبت ہوگی، مودت ہوگی، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، گناہ رہ نہیں سکتے۔ ابا یا گناہ رکھ لے تے یا علی دی حب رکھ لے۔ جے علی دی حب بھی تے من لے گناہ کوئی نہیں، تے جے گناہ نے تے پھر من لے کہ علی دی محبت کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کس طرح مرکز قائم کر دیے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب ہے آگے چلیں، پھر میرے آقا فرماتے حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ علی کی محبت، حضور فرماتے ایسی عبادت اور نیکی ہے، اگر علی کی محبت والی عبادت اور نیکی پلے ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا۔ سمجھے نہیں بات یار؟ حضور فرماتے کہ علی کی محبت یہ ایسی نیکی ہے، اگر یہ کسی کے نامہ اعمال میں ہو، یہ اگر کسی کے پلے ہو تو دنیا کا کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آگے جملہ سنیں، حضور فرماتے وہ بغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ لو جی
حضور فرماتے ہیں اور علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے، اگر یہ علی کے بغض والا گناہ پلے ہو تو دنیا کی کوئی عبادت، دنیا کی کوئی نیکی انسان کے لیے نفع مند نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، عمرے بھی ہو، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ بیداری، قیام، رکوع، سجود، تراویحاں، سارا کچھ ہو، علی کی حب نہ ہو، بغض ہو، تو نہ نماز نفع مند، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نیکی تو اہل بیت کی محبت ہوئی نا۔ بولو یار، میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، گلاس ہے ادھر، گلاس آپ نے جب پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو گلاس میں ڈال کے، بولو یار، یا بوتل میں، آپ چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے یا گلاس میں ڈال کے، مشروب پیتے ہیں آپ نے چاول کھانے ہو پلیٹ میں ڈال کے، سالن لینا ہو بول میں ڈال کے یا ڈونگے میں ڈال کے، اگر گلاس ہو پانی نہ ہو، مشروب نہ ہو، کپ ہو چائے ہی نہ ہو، پلیٹ ہو چاول ہی نہ ہو، ڈونگا ہو سالن ہی نہ ہو، تو یہ سارے برتن ہیں کسی کام کے؟ اور بولو یار، خالی برتن کھاتا ہے کوئی؟ بولیں یار، اس کا مطلب ہے یہ ہے برتن، یہ کھانے والے نہیں، ان کے اندر رکھ کے کھائی جاتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آؤ اگر میری طرف کسی کو مسئلہ ہو تو ادھر ہی حدیثوں کے انبار لگا دوں گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، حج، عمرے، یہ سارے کے سارے برتن ہیں۔ کیا ہے؟ برتن ضرور ہے، ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ مولوی جی گلاس ہو پانی نہ ہو، پلیٹ ہو چاول نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو، نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، روزہ ہو اہل بیت کی تعظیم نہ ہو، حج ہو اہل بیت کا ادب نہ ہو، نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کے، یہ خالی برتن ہے، خالی برتن کسی کام کے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اگر تیری نماز میں اہل بیت کی محبت نہیں، آ میرے سامنے، میں ثابت کرتا ہوں ہمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں اہل بیت کی محبت نہیں، ہمیں پینڈائی کی تئی حج کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں اہل بیت کی محبت کوئی نہیں، ہمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی۔ آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، ابھی ثابت کرتا ہوں، آپ نے نیت بھی کر لی، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اس کی پاکی بھی بیان کی، رکوع بھی کیے، سجود بھی کیے، توحید کا اعلان بھی کر لیا، پرچار بھی کر لیا، کھڑے کھڑے۔ اب اللہ نے کہا یہ ساری جو کاروائی تو نے کی ہے کھڑے کھڑے، قبول کروانا چاہتا ہے؟ جی مولا۔ سرد موسم تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، بستر چھوڑا گرم، قبول کروانے کے لیے۔ اللہ نے کہا اچھا پہلے کھڑا تھا نا، اب نیچے بیٹھ۔ مولا بیٹھ گیا، یہ گردن کا سریا نکال، ذرا گردن جھکا، مولا جھکا لی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ، مولا رکھ لیے، نظریں نیچی کر، نظریں میں نیچی کر لی۔ جو میری حمد بیان کی ہے، جو پاکی بیان کی ہے، جو توحید کا اعلان کیا ہے، جو تسبیحات پڑھی ہیں، جو قیام کیا ہے، جو رکوع کیے ہیں، جو سجود کیے ہیں، چاہتا ہوں قبول کر لوں۔ جی مولا فرمایا تو آ پھر محمد اور آل محمد پر درود بھی پڑھ، سلام بھی بھیج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب نکالو نماز سے اہل بیت کو مولوی، تو رہ گئیاں نہ ٹکرا۔ اس لیے کہتا ہوں نماز کام کی چیز ہے، لیکن ان سے پہلے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ امام حاکم کی مستدرک ہے، آپ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، کوئی فجر کے وقت مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نیک سی، کنا سونا وقت لے آسو۔ کوئی جمعے کے دن مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نیک سی، کنا سونا دن لے آسو۔
اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے کہتے بندہ بڑا نیک سی، جہنم کے دروازے بند ہیں، پکا جنتی ہے۔ اگر کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہو، مقام ابراہیم پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، وہیں مر جائے، ہمارے علماء نے 2 جمعے پڑھا دینے نے اودی شان پہ۔ وہ بولو یار غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے آقا فرماتے فلو ان رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد داخل النار۔ حدیثیں دے رہا ہوں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے، اور وہیں مر گیا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر ہی مر گیا۔ وہ مقام ابراہیم جیسی اعلیٰ جگہ، حالت نماز روزہ، لو جی حج بھی آ گیا، نماز بھی تے روزہ بھی، ادھر ہی مر گیا۔ لیکن جب مرنے لگا تو حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے خاندان کے لیے بغض تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے؟ بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اہل بیت کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا تھا، چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی۔ ان کے فضائل سن کے اس کو دوسرے یاد آتے تھے۔ اگر وہ کرتا تھا مالکوں کے ذکر پہ نوکروں کے ذکر کو ترجیح دیتا تھا، ادھر مرا، اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ اب اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ایک ہی چیز نہیں تھی، وہ حب اہل بیت نہیں تھی نا، نہ نماز بچا سکی، نہ روزہ بچا سکا، نہ حج بچا سکا، نہ عمرہ بچا سکا، نہ مقام ابراہیم بچا سکا، باقی سارا کچھ تھا، حب اہل بیت نہیں تھی، گیا جہنم۔ یہ بندہ یاد رکھنا۔ اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے دوسرا بندہ اپنے گھر میں، مقام ابراہیم پہ نہیں، اپنے گھر پہ، اپنے بستر پہ، اپنی چارپائی پہ پڑا پڑا مر گیا، طبعی موت مر گیا، بیماری سے مر گیا، بخار سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، روٹین میں مر گیا۔ لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بھی علی علی تھا، زبان پہ بھی علی علی تھا۔ سبحان اللہ۔ حیدر، 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 حیدر۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میرے آقا فرماتے اپنے گھر پہ بستر پہ پڑا پڑا مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں میری اہل بیت کی محبت تھی، مودت تھی، تعظیم تھی، توقیر تھی۔ ادھر مرا، ادھر اللہ نے شہیدوں کی سامنے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شہید مرا، ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار؟ نہ تلوار اٹھائی، نہ ویپن اٹھائے، نہ ہتھیار اٹھائے، نہ جا کے خون بہایا، نہ جان دی نہ لی، روٹین میں بستر پہ ہی مر گیا بیماری سے، علی علی کرتا۔ حضور فرماتے شہید مرا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، یہ عبادات قبول تب ہوتی ہیں جب اہل بیت کی محبت آئے۔ اسی لیے تو امام شافعی نے لکھا تھا نا، جب یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ۔ امام شافعی نے کہا حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی ملا ملوانا نماز پڑھے، آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جب یہ لکھا امام شافعی نے تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، اپنی فتووں کی مشینوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ لو جی شافعی بھی ہل گیا ہے، ہو گیا شیعہ، ہو گیا رافضی۔ آپ نے پھر لکھا یہ ابن حجر مکی کی سوائے مور کا اٹھاؤ، میں کو کس سے نہیں سنا رہا، دیوان شافعی اٹھاؤ۔ آپ نے کہا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض۔
اب لکھا اگر علی کی محبت سے، زہرا کی تعظیم سے، حسن کی محبت سے، حسین کی محبت سے، حضور کے خاندان کی محبت سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پھر پیدا ہی نہیں کیا۔ لگاؤ فتویٰ پھر، وہ سنی نہیں رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا جنازہ جیل سے اٹھا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا گیا اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے، سنی نہیں وہ؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری سنیت کے ٹھیکیداروں، پڑھو ان کی کشف المجوب، لکھتے ہیں دنیا میں ولی بنتا ہے جو علی علی کرتا ہے۔ وہ سنی نہیں؟ یہ خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں شاست حسین، دیست حسین، دی بناست حسین، وہ سنی نہیں؟ جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھ لو تمہاری تقریریں پوری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ شعر تمہیں نظر کیوں نہیں آتا، یہاں آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہو، آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے۔ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، کوئی امام بنا اس گھر سے بنا، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی علامہ بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، نظامت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ سارا کچھ جس گھر سے لیا، حسد اس گھر سے، بغض اس گھر سے، لڑائی اس گھر سے، دشمنی اس گھر سے، عداوت اس گھر سے، یہ اجر رسالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار، اب آخر کی طرف میں آ رہا ہوں ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، اب میں کلوز کی طرف لا رہا ہوں۔ بڑی خاص بات، یہ نقطہ بڑا ہی خاص ہے، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کی تقریباً کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس میں یہ روایت نہ ہو۔ میں ایک کا نام لیتا، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، کہ سب سادات میرے سر کا تاج۔ میں اگر دنیا میں کمزور سا بندہ ہوں، میں پوری دنیا میں جو یہ ٹریول کر رہا ہوں، یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ فقط سادات کی دعاؤں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، بڑا کمزور ہوں، پوری دنیا کی سادات کی اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں اتنا پکڑ دکڑ کا دور تھا، اس وقت بھی بڑی بڑی ہستیاں، میں نام لینا نہیں چاہتا، سادات کی، انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا پترا گھبرائی نہ، تو ہماری دادی کی بات کرتا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تیری طرف گرم ہوا بھی نہیں آنے دیں گے۔ میں سادات کا نوکر ہوں، سادات کے جوڑے اپنے سر کا میں تاج سمجھتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں۔ میں ایک نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کوئی ایک کتاب اٹھا کے لے آئے، کوئی ایک، میں آپ کو پابند نہیں کرتا، ایک کتاب لے آئے۔ حضور علیہ السلام جاتے وقت جب ظاہراً تشریف لے کے جا رہے تھے حضور، کہ بھئی میں جا رہا ہوں تم کو سنوار کے، تم لات منات کی پوجا کرتے تھے، تم کو خدا کی طرف لے کے آیا ہوں، ماں کو جا کے منڈیوں میں تم بیچتے تھے،
ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو تم پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے, بیٹی کو تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے. شراب پیتے تھے, شراب کو میں نے بین کر دیا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا ہے. کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے, میں غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تم کو سنوار کے نکھار کے تمہیں انسان بنا کے میں جا رہا ہوں. دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. جاگو یار. مولوی صاحب کہتے ہیں اے حضور ایویں ہی چھٹ گئے نے. اوے ایویں تے مسجد دا امام نہیں چھٹ دا, او دا بھی نائب امام ہوندا ہی. اوے ایویں تے سکول دا ماسٹر نہیں چھٹ کے جاندا, او دا بھی وائس پرنسپل ہوندا ہی. ایویں نہیں چھٹ کے گئے, تجھے کسی نے بتایا نہیں. 150 سے زائد ترک انٹرنیٹ کے اوپر میرا خطاب پڑا ہوا ہے. اسی ایک حدیث کے میں نے 150 نشستوں پہ مشتمل 150 سے زائد میں نے ایک ایک ترک بیان کیا اس حدیث کا, اور ایک ایک سند پہ میں نے ایسے کتابیں اٹھا اٹھا کے اسم اور رجال کی, اس کی سند پہ اس کے راویوں پہ گفتگو کی ہے. کوئی مائی کا لال قبروں سے بھی نکال کے لے آئے اپنے بڑے وڈیرے, اس حدیث پر بحث نہیں کر سکتا. اعلیٰ درجے کی حدیث. میرے آقا فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم بعید اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین وفی روایت انی تارک فیکم امرین. فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں مشن مکمل کر کے, تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بعد ان کو پکڑنا ہے, ان کو پکڑو گے لن تضلوا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دو امرین ہیں, وہ دو وزنی چیزیں ہیں, بھاری چیزیں ہیں. ایک کی نسبت خدا کے ساتھ ہے, دوسری کی نسبت میرے ساتھ ہے. نہ خدا کی نسبت کو چھوڑنا, نہ میری نسبت سے منہ موڑنا. خدا کی نسبت خدا کا قرآن ہے, میری نسبت میری اہل بیت ہے. ذرا جاگو یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کن کو خطاب فرما رہے تھے آقا؟ میں اور آپ تھے ادھر, بولو یار. پیر صاحب تھے ادھر, ذیشان صاحب تھے, یا نصیب الحسن شاہ صاحب تھے؟ کون تھا ادھر؟ اب بولو یار. صحابہ کرام بولے, پہلے سے لے کے آخری تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک 63 سالوں کی ساری کمائی سامنے. فرمایا میں جا رہا ہوں, میرے بعد ان دونوں کو پکڑنا ہے لن تضلوا. سمجھے نہیں میری بات کہ ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. یہ مجھے تو نہیں کہہ رہے, آپ کو تو نہیں کہہ رہے تھے. ایک نقطہ دینے لگا ہوں, ہم میں سے کوئی صحابہ کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں. میں ایک نقطہ کہنے لگا, او پایا اہل بیت تو اتنے بڑے ہیں کہ جن کو سینئر ترین صحابہ سمیت 1.25 لاکھ صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑے تو ہدایت یافتہ وہ نہیں رہتے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہائے 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 ہائے. سمجھے نہیں بات یار؟ حضور نے فرمایا لن تضلوا, ان کو پکڑو گے تو پھر ہدایت پہ رہو گے. پتا چلا جس نے اہل بیت سے منہ موڑ لیا وہ نمازی تو ہو سکتا ہے, حاجی تو ہو سکتا ہے, سخی تو ہو سکتا ہے, خبردار ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کو جوڑ دیا میرے آقا نے قرآن اور قرآن کے وارثوں کے ساتھ. فرمایا قرآن اور میری اہل بیت. اور آگے اگلا نقطہ سمجھے, فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. یہ قرآن اور میری اہل بیت دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن افضل اہل بیت سے, نہ نہ نہ, ایک سے بڑھ کر ایک. یہ بھی بے ادبی ہے, نقطہ سمجھے, میں حدیث دے رہا ہوں. ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور دونوں جڑے ہوئے ہیں. کیا ہیں یہ؟ کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟ صحابہ کو. اس کا مطلب اگلا نقطہ, شاہ جی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں, سینہ چوڑا کر کے.
اہل بیت کے علاوہ قرآن کو حضور نے کسی اور کے ساتھ جوڑا ہے؟ اور بولو یار، قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے آئیں گے۔ ایک مقام فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ اچھا اب اگلا نقطہ سمجھاتا ہوں کہ پوری دنیا میں اہل بیت کے علاوہ کوئی قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جڑ سکتا؟ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اسے میں کھڑا کروں، اس کو قرآن دوں اور ساتھ سائنس کی کتاب دے دوں، بیٹا یہ لو قرآن، یہ بیالوجی کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ دو، یہ سائنس کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ دو، انگریزی کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ دو، بچہ نہیں جوڑے گا۔ میں پوچھوں گا بیٹا کیوں نہیں جوڑ رہے؟ یہ کہے گا قرآن ہے پاک اور بیالوجی کی کتاب ہے ناپاک۔ اگر جوڑ دوں گا تو فتویٰ آ جائے گا مولوی صاحب کی طرف سے قرآن کی گستاخی کا، نہیں نہ جوڑے گا۔ اب دو قرآن پڑھے ہوں، میں کہوں گا یہ دونوں کو پکڑ کے جوڑ دو، کوئی فتویٰ آئے گا؟ نیچے ایک قرآن رکھو، اوپر 2 3 4 رکھ دو، کوئی فتویٰ آئے گا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ ایک نقطہ دینے لگا ہوں، جس کا نصیب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ اے قرآن ذرا بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون تیرے جیسا ہے۔ اب میں مختصر کرنے لگا ورنہ 63 حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی نسبت سے 63 میں خصائص ابھی بیان کر سکتا ہوں جو قرآن میں ہیں اور جو اہل بیت کے ہیں۔ جاگو ذرا، لیکن آپ پریشان نہیں ہونا، میں 63 نہیں بیان کرنے لگا، صرف چند ایک کلوز کر رہا ہوں۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت قرآن پاک ہوتا ہے، جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر پاک نہیں رہتا۔ بولو، سب فرما رہے ہیں پاک ہوتا ہے، پرماننٹ پاک ہے۔ قرآن بند ہو پھر بھی پاک، کھلا ہو پھر بھی پاک، غلاف میں ہو پھر بھی پاک، غلاف کے باہر ہو پھر بھی پاک، مسجد میں ہو پھر بھی پاک، گھر میں ہو پھر بھی پاک، مسلمان نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک، عیسائی نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک۔ قرآن پرماننٹ پاک۔ بولو یار، یہ نہیں ہوتا کبھی پاک کبھی نہ پاک، پرماننٹ پاک ہے۔ آؤ پھر میری طرف نہ لڑائی نہ جھگڑا، آؤ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی ایک شخصیت تو بتاؤ جو پرماننٹ پاک ہو۔ آؤ میں بتاتا ہوں، یہ ہے پرماننٹ پاک۔ کہتے نہیں جی 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے، سب تن پاک، سب تن پاک۔ یہ جو سب تن پاک والے ہیں نا، ان سے کہنا لڑائی نہیں کرنے، مولوی جی تیری بیٹی کے ہاں، تیری بیوی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بہن کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت ہو جائے تو ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، ایمبولنس والے کو کال کرے، اپنی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل۔ اور ڈرائیور کہے گا مولوی جی تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی ہے؟ کیوں؟ اے اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے، وہ جو پیدا ہو وہ ناپاک، پیدا کرنے والی ناپاک، جگہ ناپاک، لباس ناپاک، کپڑے ناپاک، جس کو نفاس کہتے ہو، جب تک نفاس سے نکل نہ جائے۔ وہ اے اوقات ہے مولوی تیری تے میری، آجا تیرا رجبدہ دینی، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے۔ اہل سنت کی 70 کتابیں نیٹ پہ میرا لیکچر پورا موجود ہے حوالوں کے ساتھ۔ ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ۔ مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ اور مصفہ ہے،
یہ تو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے. فرمایا فاطمہ یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں, یہی تو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ پاک ہے. جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. کچھ لوگ ظہور پہ لڑتے ہیں. بھائی ظہور کیوں کہتے ہو؟ ولادت کہو نا. اور پائیا تو ظہور من لے تے پاویں ولادت من لے. علی آئے کعبے چینی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں پنجابی میں, اپنا میں رانجھا راضی کرنے لگا ہوں, آپ کا اپنا نصیب. او پائیا علی تے جمے نہیں کعبے تے. تو اپنا کوئی وڈا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلہ کروا. یہ مطلب ہے ایکو جے نہ ہوئے سارے. اگلی دلیل سن لو, امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ. یہ سادات بیٹھی میرے سر کا تاج, اگر روایت نہ ہو میرا خون معاف. خصائص الکبریٰ دوسری جلد صفحہ نمبر 55 بیروت لبنان کا نسخہ. شبیر برادرز والوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا, آسان کر رہا ہوں. دوسری جلد ہے, روایت موجود ہے. اور امام سیوطی 73 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. کسی ملا ملوانے کی میں بات نہیں کر رہا. جو خود کو سنی کہے امام سیوطی کو نہ مانے, اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی. وہ روایت لے کے ہے کہ ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, پاک بی بی نے نماز ادا کی. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, کسی چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی اماں سے ثابت کر کے دکھا کہ اس نے حالت نفاذ میں نماز ادا کی ہو. فرمایا ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, نماز ادا ہوئی. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء. اور جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہ مولوی, اس کو بطول زہرا کہتے ہیں. اور سارے ہی کو جائے اگلی حدیث دیتا ہوں سیاستہ کی, سیاستہ دینے لگا ہوں. اس فتنے کے اوپر, ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں کیٹو پہاڑ گرانے لگا ہوں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, ان سے یہ پہاڑ ہلایا نہیں جائے گا. سیاستہ. میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا, بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو. بس کلوز کر رہا ہوں ورنہ ابھی سٹارٹ ہوا ہوں. جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو, کل میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے. ملک صاحب, یہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا, یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے, ایک نقطہ دینا ہے, میں مجھے پتا ہے آپ سمجھ جائیں گے. حضرت بلال اعلان کرتے تھے, اس لیے پابندیاں بھی برداشت کرتے تھے. جیسے مجھ پہ نہیں لگتی ضلع حفظ آباد میں بین 1 ماہ کے لیے, اٹک میں علامہ صاحب بین ہے جی, گجرانوالہ میں بین ہو گئے, فلاں جگہ پہ بین ہو گئے. یہ حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے, اور بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. اگر لکنت کی وجہ سے بین ہوتے تو پائیا یہ بین غدیر سے پہلے لگتا, غدیر کے بعد نہ لگتا. یہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. حضرت بلال کو میرے آقا نے فرمایا بلال اعلان کر ذرا, کل بڑی ضروری بات کرنی ہے. اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں, حضرات کل بعد از نماز ظہر بمقام مسجد نبوی حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. تمام دوست وقت پر پہنچ جائیں. جب یہ اعلان ہو گیا, اب سارے صحابہ کرام وقت پہ آ گئے. حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, پہلے سے لے کے آخری تک سارے جمع ہیں. مسجد نبوی کا سین ہے, ممبر کے اوپر میرے آقا جلوہ فروز ہوئے. اور یہ سیاستہ دے رہا کو کس سے نہیں سنا رہا. میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابیوں,
تم میں سے کچھ ایسے ہیں جب وہ پاک ہوتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے تھے، ناپاک ہوتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے تھے، جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا پھر بھی آ جاتے تھے، یعنی کبھی پاک ہوتے تھے ملک صاحب کبھی ناپاک ہوتے تھے۔ یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، جس کا نصیب، یہ جو کبھی کبھی والے ہیں، یہ بوئے باریاں بند کر لو۔ خبردار کوئی جب ناپاکی کے حالت میں ہو میرے مسجد میں آ نہیں سکتا۔ ہاں میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتا ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، پاک زہرا آ سکتی ہے۔ مولوی کتنے گئے؟ سب تن پاک۔ میرے آقا فرما رہے نا، سب دروازے بند کر لو، صرف یہ آ سکتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو 5 تن پاک ہے نا، یہ پرماننٹ پاک ہے، یہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن پرماننٹ پاک ہے، اسی طرح یہ پرماننٹ پاک ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو حدیث کہتی ہے چیم گوئیاں شروع ہوئی۔ چیم، چونکہ کچھ لوگ منافقین بھی ہوتے تھے نا، وہ ظاہر انہوں نے صحابہ کا لباس اوڑا ہوا تھا لیکن اندر سے منافق تھے۔ صحابہ کی بات نہیں کر رہا، منافقین کی۔ منافقین نے چیم گوئیاں شروع کر دی کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، علی کا دروازہ کھلا ہے باقی سب کے بند۔ میرے آقا پھر جلال میں آ گئے۔ میرے آقا جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی قلب اطہر پر کہ حضور علیہ السلام اتنے جلال میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کبھی کبھی والوں کے بند کروائے ہیں، اس بار اگر مگر کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں۔ اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے۔ اب لڑائی کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ اس کا مطلب ہے سب تن پاک نہیں، 5 تن پاک۔ اور دلیل دوں، جامع ترمذی اٹھاؤ، حضرت ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں، آیت تطہیر فرماتی ہیں میرے گھر میں نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو، پاک بی بی کو، حسنین کریمین کو بلایا اور اوپر چادر پھیلا دی۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یہ میری اہل بیت ہے، ہر قسم کا نجس دور کر دے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں، جس کا نصیب حضرت ام سلمہ، اماں ام سلمہ، اے اماں ہماری ماں، وہ کہتی ہیں میں نے عرض کی وَآنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ۔ ہائے 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 ہائے، جس کا نصیب خاصاں دی گلے اماں آگے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں بھی آ جاؤں یا رسول اللہ، یعنی یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ بیوی گھر والی نہیں ہوتی، بولو نا، بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے انت علی مکانک وانت علی خیر، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہے، وہ میری زوجیت میں ہو خیر ہے، لیکن ادھر ہی کھڑی رہ، ادھر ہی کھڑی رہ، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ آقا کیوں؟ فرمایا یہ پرماننٹ پاک ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ مولوی جی حضور کے قدموں کے نیچے جو نلین لگ جائے تو کہتا ہے وہ نلین پاک، وہ نلین حضور کے جسم کا حصہ ہے؟ بولو۔ قبلہ فرما رہے ہیں نہیں، اس کا سٹیٹس ہے قدموں کے نیچے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ جوڑے اتار کے آ، مقدس وادی میں کھڑا ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تو جبریل بھی نیچے۔ ہائے ہائے ہائے، اور جبریل نو حضور تو بعد افضل مننا لے ہو، وہ یار روایت دے رہا ہوں میں آپ کو، جبریل بھی نیچے، رف بھی نیچے، بکہ نور بھی نیچے، عالم ہاہوت بھی، عالم بشریت، عالم ناسوت، عالم جباروت، سب کچھ نیچے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ نے کہا سونیا وہ موسیٰ تھے، ان کو کہا تھا جوڑے اتار کے آ، تو سنے جوڑے یا۔ واہ مولوی جی، تو حضور کے جوڑوں کے معراج کا تو اقرار کرتا ہے،
پتہ نہیں علی کے معراج کا کیوں انکار کرتا ہے۔ میں ایک نکتہ یہاں دینے لگا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو نلین پاک ہے اس کا سٹیٹس حضور کے جسم میں کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ جو قدموں کے نیچے آئے اسے مولوی صاحب کہے نلین پاک، تو سر سے لے کر قدموں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ جو قدموں کے نیچے آئے وہ نلین پاک ہو جائے تو جو کندھوں کے اوپر آئے وہ کتنے پاک ہوں گے؟ جو میرے مصطفیٰ کے سینے کے دل کے اندر ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے سینے کے اوپر قدم لگانے والے ہوں انہیں حسنین کہتے ہیں۔ کون ہے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت جیسا؟ لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں جہاں سوتا ہوں میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ 40 سالوں میں مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس در کے منگتے بن جاؤ، اس در کے دیوانے بن جاؤ، اس در کے بھکاری بن جاؤ، اس در کے خادم بن جاؤ، اپنا اولنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کے در کی گدائی کر لو، نوکری کر لو، حضور کی اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ مضبوط کرو۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں پل صراط سے وہ گزرے گا جو علی علی کر کے جائے گا۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں میں بھی جنت میں تب جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں علی کی مہر والا پروانہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جنت میں فقط وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کی شفاعت ہوگی۔ ان کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ حشر میں کامیابی ہے۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے۔ قیامت کو گر مان گیا وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب لوائے حمد، جب علم، جب جھنڈا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھو گے، سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب تک حسنین کریمین نہ چاہیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب علی علی کی صدائیں سنو گے بڑے بڑے مان جاؤ گے۔ جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے اندر سے علی 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 کی آوازیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج مان کے جانا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ نگر نگر، ملک ملک، بستی بستی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، یہی میں صدا دیتا ہوں۔ میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں، جن کو شام سے نکالا گیا، جن کو مدینہ سے نکالا گیا، جنہوں نے ریگستان میں اکیلے جان دی تھی، حق کا اعلان کرتے تھے، صدا دیتے تھے، ندا دیتے تھے، آواز دیتے تھے، پکار دیتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ میں بھی جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں دنیا کو صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ آؤ اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، اہل بیت کے در پہ جھک جاؤ، حضور کے خاندان کا تعلق، یہ واسطہ، یہ رشتہ مضبوط کر لو، حضور کی آل اولاد کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جس نے میری اہل بیت پہ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، میری اہل بیت اگر اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے دن میں محمد دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرنا۔ میرے آقا کی جتنی آل اولاد آج دنیا میں جو فاطمی سادات ہیں
وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. ہم مولوی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں جو عمل اچھا نہیں کرتی سادات ان کی عزت نہ کرو. حیا کر مفتی، سادات نے تو تجھے تیرے عہدے سے نہیں نکالا. کوئی شرم کر، حیا کر. ہم اہل بیت کا ادب ان کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا ادب ان کے حسب اور نسب کی وجہ سے کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تو میں سب سے بہترین وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت سے اچھا معاملہ رکھنے والا ہو. ارے ان کے ساتھ جڑ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا تھا کلو سبب و نسب ینقطع الی یوم القیامہ الا ما کان من نسبی و سببی. بڑے بڑے چودھری، چٹھے، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ہر ایک حسب نسب منقطع ہو جائے گا. قیامت کے روز میری اہل بیت جیسے دنیا میں سید تھی ویسے آخرت میں بھی سید ہوں گے. ہم ان کا ادب کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے. جب فنڈ لینے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے، پھر مفتی صاحب کو عمل نظر نہیں آتے. سادات کا ادب کرو سید سمجھ کے. ارے بیٹا نالائق بھی ہو، بیٹا باپ کا ہی رہتا ہے. اس لیے سادات ہمارے سر کا تاج ہے. اس آستانے کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے. اسی طرح لوگ دور دراز سے، قرب و جوار سے اپنی جھولیاں بھر کے جاتے رہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے مجھ پہ، اور علی علی کرنے کی برکت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. علی علی کرنا نہیں چھوڑا ہم نے. وہ جس کے نام سے کانپ اٹھی دنیا کی طاقتیں، ہم نے وہ نسور بھی جیلا ہے علی علی کر کے. اس در کے منگتے بنو، اس در کے بھکاری بنو. یہی میری تحریک صراط الحسین کا موٹو ہے، مشن ہے. صراط الحسین آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے. صراط الحسین آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی ہے. صراط الحسین آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اہل بیت کی محبت کو بھرنا چاہتی ہے. یہ ذرا گما کے عوام کی طرف بھی کیمرہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ورنہ انشاءاللہ زندگی رہی تو جہاں سے موضوع چھوڑ رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے. بس موٹی بات پلے باندھ لو، اس در کے منگتے بن جاؤ. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے. نعرہ حیدری، یا حیدری.